ہم نے حضور کو کیا دیا ہے؟ جلسے، جلوس، کچھ محفلیں، اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے بڑا ہی بڑا تیر مار لیا، اور ہم جو ہے چند تقریبات کا انتظام کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر محبت کا دعویٰ یہ نرا دعویٰ ہے، سراسر صرف دعویٰ ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، کھوکھلا پن ہے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، گزشتہ جمعے حضور سرور کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی رحمتوں کو بیان فرمایا۔ امت کو اور ہم سب کو بحیثیت مجموعی مسلمان ہونے کے یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں جو کچھ ملا دین کا یا دنیا کا، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ شرف ملا اس امت میں آنے کا کہ جس شرف کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء دعائیں فرماتے تھے، دین کے شرف بھی ملے، دنیا کے شرف بھی ملے، تو اس سب کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق حضور کے کیا حقوق ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارا نہ صرف یہ کہ حق ادا کیا، حق ادا کرنا تو بہت چھوٹا لفظ ہے، حقیقت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، ہم سب کے لیے ہمارے حق سے بہت بڑھ کر، ہماری قابلیت، ہماری صلاحیتیں اس سے بہت بڑھ کر اللہ تعالی سے ہمیں دلوایا، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ تعالی دلوائیں گے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے حضور کو کیا دیا ہے؟ حضور نے تو سب کچھ نچھاور کر دیا اپنا اس امت کے لیے۔ حضور نے تو معراج کے موقع پر بھی اللہ فرما رہے ہیں، اے حبیب میرے مانگ کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کو منصب چاہیے، آپ کو اپنا مرتبہ چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں امتی امتی، بس میری امت کی بخشش ہو، میری امت کی بخشش ہو۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے حجۃ الوداع میں، میدان جہاد میں، بستر پر، جنگ میں، امن میں، ہر وقت اپنی امت کی دعا کی فکر، اپنی امت کی فکر۔ حضور نے تو ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائیں کہ جس کے ہم کبھی مستحق نہیں تھے، تو ہم نے حضور کو کیا دیا ہے؟ جلسے، جلوس اور کچھ تقریبات اور کچھ بیانات، کچھ محفلیں، اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے بڑا ہی بڑا تیر مار لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ کہ مجھے اپنے بچوں، اپنے مال
ان تمام چیزوں سے زیادہ آپ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تو محبت نہ ہوئی، جب تک میں تجھے تیری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کچھ دیر بیٹھے اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں عمر یہ تو نے بات کی ہے اب۔ ہمیں تو نہ محبت کرنی آئی، نہ اتباع کرنی آئی، نہ حضور کی تعظیم کرنا آئی، نہ حضور سے کی اتباع کرنا آئی، نہ تعمیل کرنا آئی، نہ تعظیم کرنا آئی، کچھ بھی نہیں آیا ہمیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے ایک وقت تھا رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے ہمارے بڑوں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الہجرہ، امت کی بہت عظیم و شان شخصیات میں، ساری زندگی اللہ کے نبی کے روزے کے سامنے بیٹھ کے حدیث کا درس دیا، ساری زندگی۔ اس امت کی سب سے پہلی معتبر حدیث کی کتاب موطا امام مالک ہے، امام بخاری سے بھی پہلے۔ تو مدینہ منورہ میں جب بارش ہوتی تھی تو لوگ پہاڑوں کے دامن میں چلے جاتے تھے، نشیبی جگہوں پر چلے جاتے تھے، تو بارش کا پانی جب جمع ہو جاتا ہے تو نہانے میں مزہ آتا تھا، تازہ پانی، ٹھنڈا پانی۔ تو مدینہ منورہ میں ایک دفعہ بارشیں ہوئیں تو لوگ نشیبی علاقوں کی طرف مدینے والے جانے لگے، حسب معمول امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی جانے لگے۔ راستے میں گورنر مدینہ کی نظر پڑ گئی، امام صاحب تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ گورنر مدینہ آیا پیچھے سے اور امام صاحب سے سلام کیا۔ امام صاحب سے کہنے لگا امام صاحب آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں، تھوڑا سا سفر ہے، کیا اللہ کے نبی کی کوئی حدیث مجھے سنا دیجیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ غصے سے بھپر گئے، فرمانے لگے حدیث کا ادب نہیں ہے، اللہ کے نبی کے قول کا ادب نہیں ہے کہ میں کس حالت میں موجود ہوں اور تو نے وقت کو فارغ سمجھ کر دل پشوری کے لیے، دل لگی کے لیے کہ چلو کوئی کام نہیں ہے اللہ کے نبی کی حدیث کو سن لیتے ہیں، اور تو نے مجھ سے فرمائش کر ڈالی کہ اللہ کے نبی کی حدیث سنا دو کہ میرا تھوڑا سا دل بہل جائے، سفر تھوڑا سا کٹ جائے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ گورنر کون؟ گورنر مدینہ، اس کو احساس ہوا، دل میں تکلیف ہوئی، وہاں سفر چھوڑ کر جہاں نہانے کے لیے جانا تھا تفریح کو چھوڑ کر واپس مدینے آیا، مدینے کے قاضی القضات چیف جسٹس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آج بڑی غلطی ہو گئی، آج تو بڑا ظلم ہو گیا۔ فرمایا قاضی القضات نے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں جا رہا تھا اس طریقے سے سفر میں، بڑی بے ادبی کے انداز میرے سے ہوا سرزد، میں نے امام صاحب سے کہا مجھے حدیث سنا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا یہ کوئی موقع ہے حدیث سنانے کا؟ حدیث کے آداب ہوتے ہیں، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، تو یہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، آپ مجھے کوئی سزا دے دیجئے۔ قاضی القضات کہنے لگا کہ میں تجھے کیا سزا دوں، شریعت نے تو ایسی کوئی سزا مقرر نہیں کی، چلو ٹھیک ہے کہ تجھے بھی عبرت حاصل ہو، تجھے میں سزا سناتا ہوں 40 کوڑے مارنے کی۔ گورنر مدینہ، کیا وقت ہوگا، گورنر مدینہ نے اپنی قمیض کو اتارا اور قاضی القضات کے سامنے بیٹھ گیا اور 40 درے کھائے، 40 کوڑے کھائے۔ چھوٹا سا شہر تھا مدینہ منورہ، بات پھیل گئی، واپس لوگ آئے اور اگلے دن امام صاحب رحمت اللہ علیہ امام مالک درس حدیث دینے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور اس موقع پر گورنر مدینہ آیا۔
گورنر مدینہ کہنے لگا امام صاحب آج تو میں پورے آداب کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، آج مجھے کوئی حدیث اللہ کے نبی کی سنا دیجئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سنائی، پھر دوسری سنائی، پھر تیسری سنائی، پھر چوتھی سنائی، پھر پانچویں سنائی، یہاں تک کہ 40 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی۔ گورنر مدینہ کہنے لگا امام صاحب کل تو میں نے ایک حدیث کا کہا، آپ بھپر گئے، آج میں نے ایک حدیث کا کہا، آپ نے 40 احادیثیں سنا دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، کل جب تو میرے پاس آیا تھا تو تیرے کمر پر 40 کوڑے حضور کی محبت میں نہیں لگے تھے، آج اللہ کے نبی کی محبت میں تو نے 40 کوڑے کھائے ہیں، تو ایک ایک کوڑے کے بدلے میں تجھے ایک ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ ادب کیا ہے، یہ محبت کی ہے ہمارے اکابر نے۔ آج جناب والا حدیث کو کیا اور قرآن کو کیا اور دینی علم کو کیا لیٹ کر اور بیٹھ کر اور جناب بے وضو ہو کر اور بے غسل ہو کر ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو محبت ایسی کی ہمارے بڑوں نے، صحابہ نے ایسی محبت کی، ہم تو بس محبت کے دم بھرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لا یکون احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے لا یکون احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی مال جان اور عزت و آبرو سے زیادہ اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور کا پہلا حق کیا کہ محبت، اللہ کے نبی کی محبت اور بلا شرکت غیر محبت۔ حضور کا پہلا حق کیا ہوا؟ محبت۔ دوسرا حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا اتباع، تعمیل حکم، تعمیل حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، حضور کی زندگی پر، حضور کی محنت پر، حضور کی سیرت پر، جہاں اللہ کے نبی کا نام آ جائے، جہاں دین اور شریعت کا نام آ جائے تو وہاں بس اپنے آپ کو گرا دینا ہے، جھکا دینا ہے۔ ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، غالباً ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ابھی شراب جو ہے وہ حرام نہیں ہوئی تھی، تو میرے گھر کے اندر شراب کا دور چل رہا تھا، جگ وگ رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ باہر شور مچ گیا۔ والد صاحب نے کہا بھئی دیکھو کیا معاملہ ہے، کیا ہوا؟ تو باہر سے جب میں آیا تو اندر اطلاع لے کر آیا کہ قرآن مجید میں اللہ کا حکم نازل ہو گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور ازلام یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے شیطانی کاموں میں سے ہے، فاجتنبوہ، بس اب تم اس سے اجتناب کرو۔ شراب حرام ہو گئی۔ فرماتے ہیں میرے گھر کے اندر جو مجلس چل رہی تھی، میرے والد نے کہا ایک قطرہ بھی اب نہ یہاں سے نکلے گا اور نہ بہے گا، ساری کی ساری بہا دو۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اس دن نالیوں میں پانی کی جگہ شراب بہہ رہی تھی۔ جس کے منہ میں شراب تھی اور اس نے حکم نبوی سنا، حلق میں نہیں اتری۔ جس کے جگ میں یا برتن میں شراب تھی اس کے حلق میں نہیں گئی۔ جس کے کسی بڑے برتن میں موجود تھی چھوٹے پیالے میں نہیں آئی، وہیں سے بہا دیا اس کو۔ اس طریقے کا اتباع کیا ہے صحابہ نے، ایسا اتباع کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کا بھی خیال رکھا ہے، طبیعتوں کا۔
حضور کی طبیعت اس وقت کیا کہہ رہی ہے، حکم نہیں، طبیعت، مزاج، ایسا اتباع کیا صحابہ نے۔ جنگ بدر کے موقع پر قیدی آ گئے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، 70 کفار سردار جو ہے واصل جہنم ہوئے، اور 70 کافرین جو ہے وہ قید ہو کر آئے۔ اللہ اکبر۔ ان قیدیوں میں ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، ایک روایت کے مطابق شاید مسلمان نہیں ہوئے، لیکن وہ بھی تھے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی حضرت زینب، ان کے خاوند تھے۔ تو وہ قید ہو کر آ گئے۔ اب جنگ بدر میں فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی فدیہ ادا کرو اور جان اپنی بچاؤ اور چلے جاؤ، فدیہ ادا کرو۔ جرمانہ جسے ہم کہتے ہیں، تو جو جرمانہ طے ہوا، ابو العاص نے مکے پیغام بھجوایا کہ بھئی میرا جرمانہ بھجواؤ۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دختر نے ایک ہار بھیجا۔ وہ ہار تھا کہ جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت زینب کو رخصتی کے موقع پر دیا تھا، اپنا ہار۔ وہ ہار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا یہ تو وہ ہار ہے جو میری محبوب بیوی خدیجۃ الکبریٰ کا ہار ہے، جو رخصتی کے موقع پر اس نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی تو دم بخود ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اگر تم لوگوں کی اجازت ہو تو اس کی ماں کی آخری نشانی ہے، اس کو واپس بھجوا دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لبیک کہہ پڑے، صحابہ اکرام جو ہے رو پڑے، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ آپ ہم سے کچھ اور مانگتے، زمین و آسمان مانگتے، ہم وہ بھی ہماری قدرت میں ہوتا دے دیتے۔ صحابہ اکرام نے وہ ہار فوری طور پہ جو ہے واپس کروایا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو العاص کو کہا کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم زینب کو مکے جا کر یہاں میرے پاس مدینے بھیج دو، کیونکہ ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور میاں بیوی میں سے کوئی ایک مشرک ہو تو نکاح کا کیا کرنا ہے اس کا بھی حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، وہ بعد میں نازل ہوا۔ صحابہ حضور کی طبیعتوں کو سمجھتے تھے، حضور کے اشاروں کو سمجھتے تھے، حضور کی اداؤں سے مطلب نکال لیتے تھے۔ ہم تو صریح حکم نہیں مانتے، اور ہم جو ہے چند تقریبات کا انتظام کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، خوب یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر محبت کا دعویٰ یہ نرا دعویٰ ہے، سراسر صرف دعویٰ ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، کھوکھلا پن ہے۔ ماں باپ سے آپ کہیں کہ امی میرے والد محترم آپ سے بڑی محبت ہے مجھے، اور وہ آگے سے کہیں میرا بیٹا میرا ذرا یہ کام کر دے، فرمایا کام نہیں کروں گا، کام کسی اور سے کروا، محبت بہت ہے مجھے آپ سے، محبت بہت ہے، ہاں آپ کی کوئی بات میں نہیں مانوں گا، یہ کیسی محبت؟ تو حضور سے کے حقوق میں سے پہلا حق کیا؟ پہلا حق کیا میں نے کہا؟ محبت۔ دوسرا حق اتباع، صحیح اتباع۔ تیسرا حق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلقین کی محبت، حضور کے اہل بیت، حضور کے صحابہ، ہر وہ نسبت کہ جس چیز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا اس چیز سے محبت، صحابہ سے محبت۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ
میرے بعد میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے اہل بیت کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا، محبت سے کام لینا، پیار سے کام لینا، ان کے بارے میں کسی قسم کے بغض اور نفرت کا شکار نہ ہونا۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی غرضا، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنا۔ اللہ کے نبی کے متعلقین کی محبت۔ اور چوتھا حق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہر وقت۔ کیسے ہوگا ذکر خیر؟ ایک ہوتا ہے انفرادی ذکر، انفرادی ذکر میں حضور کا سب سے بڑا ذکر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، کثرت سے جتنا ہو سکے۔ یہ آج کل ایک نیا فیشن آ گیا، وہ جی میں وہ ذکر کرتا ہوں فلاں، یہ بھاری تو نہیں ہے، ہلکا تو نہیں ہے۔ بھاری ہلکا کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ بھی مارکیٹ میں کوئی نئی چیز آئی ہے جی، میں سبحان اللہ پڑھتا ہوں، بھاری تو نہیں ہے۔ اللہ ہے جی، پتہ نہیں کہاں سے کیا کیا چیزیں ہمارے معاشرے میں آنے لگ گئی ہیں۔ جتنا کثرت سے ہو سکے اجازت دے، وقت اجازت دے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں۔ اور اجتماعی حق، اجتماعی ذکر حضور کا، حضور کی زندگی کو ذکر کرنا، حضور کی سیرت کو ذکر کرنا، اللہ کے نبی کے جسم کو ذکر کرنا، اللہ کے نبی کی اداؤں کو ذکر کرنا۔ محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حیت کو بھی بیان فرما دیا۔ اللہ اکبر، کس ادا سے صحابہ حضور کو دیکھتے تھے، یہاں تک کہ آخری عمر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں بال کتنے سفید ہوئے تھے، یہاں تک گنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک کتنے انچ کتنے فٹ کا ہوتا تھا، یہاں تک ناپا ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب چلتے ہوئے آنکھیں کہاں رکھتے تھے، یہاں تک اللہ کے نبی کی زندگی کو محفوظ کر کے دیا صحابہ نے۔ تو حضور کا ذکر خیر انفرادی طور پر درود شریف کی صورت میں، اجتماعی طور پر، گھریلو طور پر اللہ کے نبی کی زندگی کا ذکر، سیرت کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا ذکر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کا ذکر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے پہلوؤں کا ذکر۔ یہ اللہ کے نبی کے ذکر کو جب زندہ کرو گے، اللہ تعالی گھروں کے اندر رحمتیں بارش فرما دیں گے، رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ میری نبی کی ذات سراپا رحمت ہے، جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت برسنے پڑتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کامل محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔